countless salutations be upon the divine candle of assembly of guidance. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ میرے رضا پیارے رضا کی پیاری ادائیں، وہ ادائیں کون سی تھیں؟ ہم کئی بار وہ شعر صلاۃ والسلام میں پڑھتے ہیں، وہ رضا اعلی حضرت بریلی کے شاہ، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ وہ ہر ادا کون سی تھی؟ انشاءاللہ کچھ ادائیں پیارے رضا کی پیاری ادائیں سنیں گے۔ سلسلے میں ہمارے ساتھ رہیے گا، کچھ ہی دیر میں مدنی اسلام پہ ہمیں جوائن کریں گے۔ آئیے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تلاوت قرآن پاک سلسلے کے آغاز میں ہوگی اور پھر انشاءاللہ نعت رسول مقبول سنیں گے، اور تلاوت قرآن پاک سے ہمیں کیا مدنی پھول آج حاصل ہو رہے ہیں، کن آیتوں کی تلاوت ہو رہی ہے۔ آئیے چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ Translation from Kanzul Iman: Undoubtedly, those who say our Lord is Allah, then remain firm on it. The angels descend upon them saying, fear not, nor grieve, and be glad in paradise, which you were promised. We are your friends in the life of this world and in the hereafter. And for you therein is that which you yourselves desire, and you shall get therein that which you may ask for. Hospitality from the forgiving, the merciful. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پارہ نمبر 24 12 حامیم السجدہ سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 30 سے تلاوت قرآن پاک ہوئی۔ آئیے اس کا اردو میں ترجمہ کنز الایمان بھی سنتے ہیں۔ بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کر اور خوش ہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اور تمہارے لیے ہے اس میں جو تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے اس میں جو مانگو مہمانی، بخشنے والے مہربان کی طرف سے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ ان آیات سے حاصل ہونے والے مدنی پھول بھی حاصل کریں گے، لیکن پہلے چلتے ہیں نعت رسول مقبول کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں
اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہ نیچی کیے دو زانوں بیٹھ کر نعت شریف سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا بہت ہی پیارا کلام کہ مجتبیٰ دے آسیو شافع شہ ابرار ہے، مجتبیٰ دے آسیو شافع شہ ابرار ہے، تہنیت مجرموں ذات خدا غفار ہے، تہنیت مجرموں ذات خدا غفار ہے، جن کو سوئے پھیلا کے جیتھے بر دیے، جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جیتھے بر دیے، جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، تیرے ہی دامن پہ ہر عاشق پڑتی ہے نظر، تیرے ہی دامن پہ ہر عاشق پڑتی ہے نظر، تیرے ہی دامن پہ ہر عاشق کی پڑتی ہے نظر، ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے، ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے، نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب
तार है। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे रज़ा की प्यारी अदाएँ। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह की ज़िंदगी के जो आखिरी अय्याम थे, जो आखिरी लम्हात थे, उस वक्त आपकी क्या कैफियत और आपने उन कैफियत के अंदर भी क्या इरशादात फरमाए, उस पर भी बात करेंगे। जनाजा कैसे हुआ और उसके बाद मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों अब बहुत कुछ हमने सीखना है, लेकिन चलते हैं जो तिलावत कुरान पाक हुई 12 नंबर पारा जो था सूरा हामीम अस-सजदा, उन आयतों को मुफ्ती साहब ने तिलावत किया था। आइए चलते हैं कि हुजूर ये इरशाद फरमाएं, आज क्या मदनी फूल अता फरमा रहे हैं। Well, the ayat number 30 particularly we are going to discuss. Okay. In this verse, Allah subhanahu wa ta'ala talks about istiqamat. Okay. Istiqamat means firmness, steadfastness on any issue, on any belief, or on any principle. So Allah subhanahu wa ta'ala says, Inna alladhina qalu Rabbuna Allah, undoubtedly those who say our Lord is Allah, thumma istaqamu, then they remain firm on it. So that means their commitment which they have made with Allah subhanahu wa ta'ala, they do not change at any stage in their lives. Wow. Istiqamat is the most difficult thing to exercise. Yes. You know, people can get emotional and they can do a lot of good things at a particular time. But after a few days, their feelings change. And they do not remain the same with the same feelings, with same motivation, because they lack that quality which is called istiqamat or firmness. Since firmness is very difficult, its reward is also very great. प्यारे इस्लाम पे गौर कीजिए कि इस्तिकामत पर बात हो रही है। इस्तिकामत किसी चीज़ पर कायम रहना, दवाम के साथ उस काम को करते रहना। और वाकई ऐसा ही है कि बाज़ औक़ात जज्बात में आके अच्छी अच्छी नीयतों के साथ काम तो शुरू किया जाता है, नेकियां भी हम करते हैं, लेकिन इस्तिकामत के साथ वो नहीं होती। और कितनी प्यारी बात सूफिया किराम की मुफ्ती साहब ने कोट की कि इस्तिकामत जो है वो 1000 करामतों से बेहतर है, और कुरान पाक ने इस्तिकामत का जिक्र किया है। जी मुफ्ती साहब। So in other words, it is easy to perform 1000 miracles, but it is difficult to have istiqamat. अल्लाह अल्लाह अल्लाह। So the real standard of the friendship of Almighty Allah Azza wa Jal is the istiqamat. Because supernatural things can mislead you as well. It is possible for a non-believer to perform or do something supernatural. It is possible a rebellious sinner, an open sinner, can perform something which would apparently look a miracle or something extraordinary. इसकी एक टर्मिनोलॉजी भी है ना शरीयत में कि अगर Yes, कोई इस्तिदराज, अगर कोई yes, फासिक कर लेता है, कोई काफिर को Yes. ऐसा काम करता है जो हमें नजर आता है कि ये तो बिल्कुल अजीबोगरीब बात So है। it can be deceiving, Okay. but istiqamat is never deceiving. Istiqamat is the decisive truth of piety and taqwa. One person came to Hazrat Junaid Baghdadi radiallahu ta'ala anhu, probably Hazrat Junaid Baghdadi, and he stayed there for a while, and his intention was that if I'm impressed, I will become his murid, take bayat. सही। And he stayed about 3 months, and he did not see something supernatural, something, unusual. See, ordinary people, when they go to see a pious person, they have in their minds that, if he performs some karamat, then he is a wali. हमारे यहाँ तो वो जस्टिफिकेशन ही है ना कि पहले Yes. चेक करेंगे बुजुर्ग की करामत है तो फिर मुरीद होंगे या फिर उनको बुजुर्ग मानेंगे। Yes. हाँ। And so he stayed 3 months and he did not see something unusual, and then he decided to leave. So Hazrat called him that you came here 3 months, you stayed, you didn't tell me why you came, and now you're leaving. So he felt, well, I'm leaving now, I got nothing to lose. So let me tell what is in my mind. So he told him, look, I came to see something, I heard a lot about you, but
in this time, I didn't see anything, special. Spiritually. Yes. Okay. So the Hazrat asked him, what were you looking for? He said, you are such a grand sheikh and such a great personality. Big name. In this, period of time, there would have been dozens of, karamats and unusual things, but I saw nothing. So Hazrat Junaid Baghdadi radiallahu ta'ala asked him, did you see anything against Sunnah that I did? Allah. He said, no. He said, well, that's istiqamat. Allah. So you have seen my istiqamat and you're not convinced. You need which is much more difficult than karamat. So the principle which we learn here and which we see in the personality of Ala Hazrat radiallahu ta'ala anhu, and that is the istiqamat, firmness on Sharia, firmness on the laws, firmness on halal and haram, firmness on jaiz and najaiz. This is the standard. بہت اہم آج بدری پھول ہمیں ملا ہے میرے پیارے اسلام بھائیوں کہ واقعی عمل تھوڑا ہو اور استقامت کے ساتھ ہو. یقیناً یہ تھوڑے سے مراد فرائض کے علاوہ والا عمل ہے. فرائض تو یقیناً فرائض واجبات تو پورے ہی کرنے، لیکن ذکر و اذکار کا معاملہ ہے، نوافل کا معاملہ ہے، عبادتوں کا نفلی عبادات کا معاملہ ہے. تو ان تمام چیزوں پر استقامت کے ساتھ، کنٹینیوٹی کے ساتھ جو عمل ہو، اس کی برکت اور اس کی جو ہے وہ بات اور ہے. جی کچھ فرمائیں گے آپ؟ علیکم السلام. ادھر آئے ماشاء اللہ. نگران شورا بھی آج مدنی پھول عطا فرمائیں گے. اہلاً و سہلاً. مرحبا. جی آپ کچھ فرما رہے تھے. جیسے حسین نے بڑے پیارے انداز میں بتایا کہ استقامت جو ہے یہ اصل چیز ہے. اعلیٰ علیہ رحمہ کی استقامت بھی تھی، اور صرف آپ کی جو عادات تھیں اور سنت پر عمل میں استقامت نہیں تھا. یعنی آپ چیز پکڑنے میں اور اختیار کرنے میں، کوئی بھی قول اختیار کرنے میں بہت زیادہ محتاط تھے. حتیٰ کہ آپ جو قول اختیار کرتے، فقہ کا کوئی مسئلہ کرتے یا کوئی بھی مسئلہ بیان کرتے، اس پر پوری تحقیق کرتے. آپ کے جو معاصرین تھے ان کو اس بات کا اقرار تھا کہ اعلیٰ علیہ رحمہ جو ایک پہلو اختیار کرتے ہیں کسی مسئلہ کا، بڑی سوچ سمجھ کر اختیار کرتے ہیں. ان کو کبھی اپنے مسئلہ سے رجوع کرنے کی نوبت نہیں آئی. یعنی دین پر بھی استقامت تھی، سنتوں پر بھی استقامت تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فقہ تھی اس میں بھی ایسا تبحر تھا اور ایسی استقامت تھی کہ اس میں بھی کبھی رجوع کی نوبت نہیں آئی تھی. اعلیٰ حضرت پیارے رضا کی پیاری ادائیں جو ہمارا ٹاپک ہے، جب میں بھی سلسلے کے لیے مطالعہ کر رہا تھا تو کئی ایسی چیزوں پر اعلیٰ حضرت کی استقامت نظر آئی کہ جو چیزیں ڈیسائیڈ کر لی، لائف کا ایک شیڈیول ڈیسائیڈ کیا، اس کے مطابق ہی زندگی گزارتے گئے. اس میں کوئی شاذ کوئی صورت آئی تو کوئی تبدیلی لاتے، ورنہ کنٹینیو اسی انداز سے زندگی گزاری. تو انشاءاللہ بہت ساری پیاری پیاری ادائیں آپ بھی آج سنیں گے انشاءاللہ. اور یہ بھی نیت کر لیتے ہیں کہ ایسے عاشق رسول کی ادائیں بیان ہوں گی تو ہم بھی انشاءاللہ ان اداؤں کو ادا کرنے کی کوشش کریں، نیتیں کریں، سیکھتے چلے جائیں، ہو سکے تو نوٹ کریں. تو چلیں آج کچھ آپ بیان کریں کہ اعلیٰ حضرت کی اداؤں کی بات ہو رہی ہے، تو کوئی ایسی ادا جو آج ہم سے شیئر کرنا چاہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی زندگی میں بہت سی باتیں ہیں، لیکن ایک بات نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا، اور دوران مطالعہ جب وہ میری نظروں سے گزری تو میں واقعی مان گیا کہ اعلیٰ حضرت اسی وجہ سے ہیں کہ ان کے اندر یہ بات پائی جاتی. وہ بات یہ ہے، پس منظر اگر تھوڑا سا بیان کر دوں، کہ اگر کوئی آدمی بہت بڑا ہو جائے، فار ایگزامپل کوئی کسی کمپنی کا CEO ہے، کوئی بہت بڑا آفیسر ہے، اچھا ان دنیا دار لوگوں سے زیادہ جو عزت ہوتی ہے وہ دین والوں کی ہوتی ہے، علماء کی ہوتی ہے. اب اعلیٰ حضرت کیسے عالم ہیں؟ اعلیٰ حضرت ایسے عالم ہیں کہ ان کے دور میں، بلکہ علماء نے کہا ہے کہ ان سے پہلے اور ان کے بعد بھی بر صغیر پاک و ہند میں ان کے جیسا کوئی عالم نہیں پیدا ہوا. ایسے عالم ہیں کہ ہزاروں عالم ان کے مرید ہیں. اب آپ کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ آتا ہے اور وہ آ کر بڑے سادہ سے الفاظ میں کہتا ہے کہ حضور میری بوا نے آپ کو کل ہمارے گھر کھانے پر بلایا. اچھا اب اعلیٰ حضرت کے ساتھ جو خادم تھے انہوں نے پوچھا کہ ننھے میاں آپ بلا تو رہے ہیں، یہ بتائیں کہ آپ دعوت میں کس چیز کو پیش کریں گے، کس چیز کا اہتمام کریں گے. تو اس بچے نے اپنی جھولی کو ایسے سینے کے ساتھ لگایا ہوا تھا، اس نے وہ جھولی کھولی اور کہا کہ جو کچھ اس میں ہے یہ میں کھلاؤں گا. تو دیکھا تو وہ دال تھی اور اس میں چند ہری مرچیں رکھی تھی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا بیٹا انشاءاللہ کل ہم آ جائیں گے. اب وہ خادم صاحب فرماتے ہیں کہ اگلے دن میں بھول گیا، لیکن اعلیٰ حضرت کو یاد رہا کہ آج 10 بجے اس ننھے بچے کی دعوت پر اس کے گھر جانا ہے.
اعلیٰ حضرت وقت کے بہت بڑے عالم اپنے خادم کے ساتھ اب وہاں جاتے ہیں. دروازہ جو ہے وہ ٹوٹا پھوٹا, مکان بہت ہی زیادہ بوسیدہ. اعلیٰ حضرت دروازے پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ بچہ جو ہے وہ بھی دروازے پر اعلیٰ حضرت کا منتظر ہوتا ہے. وہ آ کر کہتا ہے حضرت آپ آ گئے, میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا. گھر جا کر اطلاع دیتا ہے. اب اعلیٰ حضرت جیسے عالم کے لیے اہتمام کیا ہے کہ گھر کے اندر سے کوئی صوفہ نہیں آتا, کوئی اور چیز نہیں آتی, بلکہ ایک چٹائی لا کر بچھا دی جاتی ہے. وہ گھر کے باہر ہی, جی وہ گھر کے باہر ہی, آنگن ہوگا یا ویسا جی دالان میں, صحن میں. اب اعلیٰ حضرت اس چٹائی پر بیٹھتے ہیں اور ایک ٹوٹے پھوٹے سے برتن میں دال آتی ہے, اس پر وہی ہری مرچیں ہیں اور اس کے ساتھ باجرے کی موٹی روٹی. اب اعلیٰ حضرت عمر مبارک کے آخری حصے میں ہیں اور پرہیز چل رہا ہے اور گرم چیزوں سے پرہیز ہے, طبیعت ویسے ہی کچھ حرارت تھی طبیعت میں. تو خادم نے کہا کہ حضور گرم چیز ہے, آپ کیسے کھائیں گے؟ بہرحال اعلیٰ حضرت نے اسے تناول فرمایا اور آخر میں اعلیٰ حضرت نے ایک بات فرمائی. وہ بات میں تو کہتا ہوں کہ ہر عالم دین کے لیے پلے سے باندھنے کی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر ایسی پرخلوص دعوت مجھے بار بار ملے گی تو میں بار بار ایسی دعوت کو قبول کرنا پسند کروں. اتنے بڑے آدمی ہو کر اتنے چھوٹے گھر میں جانا, اتنی بڑی شخصیت ہو کر ایک بچے کے بلانے پر چلا جانا, اور یہ اعلیٰ حضرت نے جو کیا ہے یہ اصل میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر مدینے کی گلیوں میں کوئی غلام, عرب دنیا میں بہت چھوٹا طبقہ غلاموں کا سمجھا جاتا تھا, تو مدینے کی گلیوں میں آ کر اگر کوئی غلام بھی حضور کو دعوت پیش کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء, سید الاولین والآخرین, وہ کہ جن کے لیے جہان کو پیدا کیا گیا, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام کی دعوت کو قبول فرماتے اور خود چل کر اس کے گھر چلے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, پہلی ہی ادا کتنی پیاری ادا سامنے آئی, عاجزی اور انکساری. آج ہمارے خاندانوں میں, دوستوں میں شاید لڑائی اس بات پر ہو جاتی ہے کہ گھر پر دعوت دینے نہیں آئے, ہمارے نام کا کارڈ نہیں بھیجا, صرف بچے کو بھیج کے یا فون کر کے دعوت دے دی. سب کو آنا چاہیے تھا, بلایا تو صحیح طریقے سے پوچھا نہیں, کھلایا نہیں. آپ سوچیں کہ اعلیٰ حضرت کی نالین کے دھول پر ہم قربان, اعلیٰ حضرت کو ایک بچہ بلانے آتا ہے. آج غریبوں کے یہاں ہم دعوت میں کتنا جاتے ہیں, امیروں کی دعوت میں کتنے شوق سے پہنچ جاتے ہیں. بہت سارے مدنی پھول اس ایک واقعے سے ہمیں ملتے ہیں. اتنا بڑا وقت کا امام ہے اور عاجزی انکساری کیسی, دل جوئی کی نیت بھی کہیں گے ایسا اس واقعے میں, کیا کچھ ہے اس کے اندر. اچھا, ابھی یہ واقعہ تو کئی مرتبہ جی آپ نے بھی بیان کیا ہے, سنا ہے, مگر بڑے خوبصورت اور مزید مدنی پھولوں کے ساتھ انہوں نے بیان کیا. مگر میں یہ واقعہ جب سن رہا تھا ابھی آپ کی زبان سے, تو میرے ذہن میں ایک بات آئی, وہ میں عرض کر دیتا ہوں. مدینہ جزاک اللہ. کہ یہ واقعہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی پیش آئے, میرے ساتھ بھی آ سکتا ہے, ان کے ساتھ بھی آ سکتا ہے, ان کے ساتھ بھی آ سکتا ہے, بڑوں بڑوں کے ساتھ آ سکتا ہے. اور اس واقعے, اس طرح کا کوئی واقعہ پر ہمارا بھی ہو سکتا ہے عمل ہو. لیکن جب ہمارا عمل ہوگا تو اس کے بعد ہمارا کیا عمل ہوگا, کہ ہم کتنے لوگوں کو خود بتائیں گے کہ یار ایک چھوٹا بچہ آیا تھا, غریب تھا, سادہ سی دعوت دی تھی, مگر اس میں بیچارے کی دل جوئی کے لیے اور اس طرح میں چلا گیا نا, جانا چاہیے, بہت خوش ہو گیا, بہت خوش ہو گیا. مگر یہ واقعہ اعلیٰ حضرت نے بیان نہیں کیا اپنا, یہ واقعہ اعلیٰ حضرت کا کسی اور نے بیان کیا ہے. ان کی خادم نے کیا ہوگا, وہ دو ہی گئے تھے. اب اعلیٰ حضرت, اب خادم نے بیان کیا یا اس گھر سے بیان آیا, کیا بات ہے, کیا ہوا یہ ہم نہیں جانتے. کیا اعلیٰ حضرت نے اپنی کوئی خوبی اپنی زبان سے بیان کی ہے؟ کیونکہ اس طرح کے واقعات بڑے لوگوں کے ساتھ بعض اوقات ہو جاتے ہیں, اور بڑا آدمی بعض اوقات, کیونکہ ان واقعات کو اپنے نزدیک چھوٹا سمجھنا, یہ خود اپنے آپ کو بڑا سمجھنے ہی کے مترادف کہلائے گا. جب میں نے ایسا کیا تو who are you, یعنی اس سے مجھے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ مدنی پھول یاد آ رہا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ریاکاری اور اخلاص کے باب میں ایک یہ بھی مدنی پھول عطا فرمایا کہ ایک شخص جو نیک و پارسا نظر آتا ہے, جب وہ آتا ہے, میں آیا یہاں, آپ نے میرے آنے کا نوٹس لیا, ٹھیک ہے, بعض اوقات لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ میرے آنے کا نوٹس نہ لیں, آپ کھڑے نہ ہوں,
آپ میں کوئی نقل و حرکت نہ آئے، اس سے مجھ پر کیا بیتے گی میں غور کروں، یا کوئی اور شخص اس پہ کیا بیتے گی وہ غور کرے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر تنبیہ فرماتے ہیں کہ تمہارے دل میں اس طرح کے خیالات کا آنا کہ یار ان کو یہ کھڑے بھی نہیں ہوئے، انہوں نے عزت بھی نہیں کی، انہوں نے کچھ وہ چیز نہیں کی۔ اب اس کے پیررل اسی وقت کوئی داڑھی منڈا بے نمازی آدمی اگر آئے تو کیا وہ ایکسپیکٹ کرے گا کہ اس کے لیے کوئی کھڑا ہوگا یا نقل و حرکت شروع ہو جائے گی؟ تو شرمندہ آئے گا۔ کیوں؟ کہ وہ از خود اپنی ذات میں خود کو گناہ گار سمجھ رہا ہے، تو وہ اس چیز کی ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتا، اور پہلا آنے والا از خود اپنی ذات میں خود کو نیکوکار سمجھ رہا ہے تو وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہونا چاہیے۔ It's a very big deception of nafs. As Haji Sahab said that, Ala Hazrat radiyallahu ta'ala anhu did not tell anyone that report this incident or tell people about this incident. He was not looking for his praise. Actually, in his Wasaya Sharif, I've read that Ala Hazrat radiyallahu ta'ala anhu made a will. He actually made this wasiyat that do not read anything or do not read any poetry in which there is my praise. So this tells us very clearly that Ala Hazrat radiyallahu ta'ala anhu, although he was showered with beautiful titles from all over the world by great scholars of the time, but he did not look for it, he did not wish for it. So even in his wasiyat at the last moments of his life, he says, don't read anything, don't say anything in which I'm being praised. اب یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ بڑے لوگ بزرگان دین مخلصین یہ کہا کرتے ہیں کہ میرے نام کا چرچا نہ کرنا یا میرے نام کی منقبت یا میرے اشعار نہ پڑھنا، یہ ان کا کام ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے نام کو وہ بلندی عطا فرماتا ہے کہ جیسے آپ نے کچھ دنوں پہلے کہا تھا کہ ہر کوئی ان کے گیت گاتا ہے، ایوری بڈی سنگز ہز سانگز۔ آج پوری دنیا میں یہ مدنی چینل ہی دیکھ لیجئے، تو واقعی جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ ہمیں بولنا نہیں چاہیے۔ اصل میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے ساتھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، حالانکہ اعلیٰ حضرت کا اگر بالفرض کوئی یہ کہہ دے کہ یہ اعلیٰ حضرت ہی کا واقعہ اور اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے، تو اعلیٰ حضرت کا اگر خود ہی یہ واقعہ بیان کرنا ثابت بھی ہو جائے تو اس کا بہتر ہونا ہی ثابت ہوگا، کیونکہ مقتدیٰ اور پیشوا نے اس طرح کے واقعات بیان کر کے اپنے معتقدین اور مریدین کو اس کو اپنے پیچھے چلانا ہوتا ہے، اور اس پر ان کو ثواب ملتا ہے ان کی اس نیت پر۔ لیکن جیسا بھی آپ نے کچھ دیر پہلے مدنی پھول عطا کیا کہ ہم اس سے اپنے اوپر ہم لیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو ہمیں کم از کم یہ بھی ہونا چاہیے کہ اب نہ اپنے منہ میاں مٹھو بنے، پہلی بات۔ دوسری بات، اس کو انگلش میں بولے بہت اچھا لگے گا، مٹھو انگلش میں کہاں ہوتا ہے؟ پیروٹ۔ اس کو بولے تھوڑا انگلش میں مزہ آئے گا۔ آپ سب ساؤتھ افریقہ میں تو اس طرح کی میں بہت انگلش سنتا ہوں۔ جی It's simply you can say, don't praise yourself. وہ پیروٹ کا الفاظ نہیں آئے گا اس میں؟ مٹھو نہیں آئے گا۔ There's no mittu in English. اعلیٰ تو انگلش اعلیٰ تو لے آتے ہیں، اعلیٰ حضرت اپنے شعر میں بھی لے آتے، کچھ نہ کچھ لے آتے اعلیٰ حضرت، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا جب ادا کے بخشش دیکھتے ہیں نا، اتنے اشعار اعلیٰ حضرت کے جب پرندوں کا ذکر ہے، صرف اعلیٰ حضرت پر جو مقالے لکھے گئے نا ان میں وہ بھی لکھا گیا جس میں صرف اور صرف اس موضوع کو لیا گیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے کلام میں پرندوں کا ذکر، اور اتنے پرندوں کا اور دیگر اس طرح کا ذکر ہے جو اعلیٰ حضرت کر کے، اب جیسے بلبل باغ مدینہ، بلبل کا لفظ آیا نا، یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا، مزہ کباب آہو میں بھی نہ پایا، مزہ جو دل کے کباب میں ہے، تو آہو یہ ہرنی کو کہتے ہیں۔ تو ایسے کئی جگہ پر اعلیٰ حضرت نے لکھا، تو یوں نہ اپنے منہ میں مٹھو بنے، نہ از خود ایسی کو ترکیب بنائیں جس سے اگلا بیان کر دے کہ میرے فضائل یہ ہیں، ایسا ماحول کریٹ نہ کرے۔ سب یہ ہے بہت مشکل، مقتدیٰ اور پیشوا کا اس سے استثناء کتابوں سے ثابت ہے۔ یہاں ایک بڑی باریک بات اور جیسے آپ نے عاجزی کے حوالے سے فرمائی، ایک بات شیطان کا اس سے بڑا دھوکہ یہ ہوتا ہے
کہ آدمی عاجزی کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں عاجزی کر رہا ہوں. صوفیاء فرماتے ہیں کہ جب آپ عاجزی کریں اور آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میں عاجزی کر رہا ہوں تو حقیقت میں یہ آپ کا تکبر ہے. بلکہ عاجزی یہ ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں آپ یہ سوچ کر کریں کہ میں اسی کے قابل ہوں اور یہی کام میرے زیبا ہے. میں اپنے درجے سے نیچے جا کر کام نہیں کر رہا بلکہ میں اپنے درجے پر رہ کر وہی کام کر رہا ہوں جو میرے لائق ہے. کیا بات ہے. عاجزی یعنی دل کے اندر بھی عاجزی ہو, صرف زبان سے عاجزی نہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں وبرکاتہ. محمد امین باب المدینہ کراچی سے. نگران شورا کی بارگاہ سوال ہے کہ نگران شورا اعلیٰ حضرت کی ذات سے کس طرح متاثر ہوئے؟ امیر علیہ سنت نے جو یہاں پر ہم پر جو احسان کیا نا, ان میں ایک نمایاں احسان یہ ہے کہ امیر علیہ سنت نے اپنے تمام چاہنے ماننے والوں کو اعلیٰ حضرت کے پیچھے چلایا. خامے قدرت کا حسن دستکاری ہوا کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چند عادتیں. آپ نام اقدس محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی شکل کے مطابق یعنی اس کی طرح استراحت فرماتے. یعنی جب آپ آرام فرماتے تو آپ کے جسم اقدس سے نام محمد بن جایا کرتا. اعلیٰ علیہ رحمہ کی عادت تھی کہ اگر کسی کو کوئی چیز دینا ہوتی تو سیدھے ہاتھ سے دیتے اور لینا ہوتی تو وہ بھی سیدھے ہاتھ سے لیتے. اور اگر کوئی الٹا ہاتھ لینے کو بڑھاتا تو اپنا ہاتھ روک لیتے اور فرماتے کہ سیدھے ہاتھ میں لیجئے, الٹے ہاتھ سے لینا شیطان کا کام ہے. واہ واہ واہ. Countless salutations be upon the divine candle of assembly of guidance.